پیغمبر اس دنیا میں نازل فرمائے ان میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی اسکل دے کے، ہنر دے کے دنیا میں بھیجا. کسی کو کارپینٹر بنا کے بھیجے، کسی کو کوئی اور شعبہ دیا. لیکن ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا، اس کو استاد بنا کے بھیجا، اس کو ٹیچر بنا کے بھیجا. تو آج تعلیم کے میدان میں اگر ہم دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ کے میدان میں دیکھ لیں، دنیا میں ترقی کے میدان میں دیکھ لیں، تو یقین جانیں وہ امتی اس وقت سب سے پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم دعوے تو بڑے کرتے رہیں کہ ہم اس محمد کے امتی ہیں، ہمارے علماء دعوے کرتے رہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن ہم نے وارث ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور تعلیم اور ڈیولپمنٹ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور یقین جانیں کہ جس پیغمبر کو ہی معلم بنا کے بھیجا ہے تو اس کی امتی کو باقی تمام کاموں کو چھوڑ کے علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنی ایجوکیشن کو، اپنے ڈیولپمنٹ کو، اپنی جو ذہنی ارتقاء ہے، شعور ہے، اس کو ہم نے سب سے پیچھے چھوڑا ہے اور باقی دنیاوی معاملات کو ہم لے کے آگے بڑھتے رہے. میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایجوکیشن سیکٹر میں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 6 سال کام کرتا رہا، کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ بلڈنگ انفراسٹرکچر سے، اچھی بلڈنگوں کی تعمیر سے ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ذہنی اور جسمانی تعمیر نہیں کرتے. اور میں ہمیشہ یہاں اختر عباس صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ میں یہ ماشاءاللہ سے معلم ہے، میرا ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہوں. میں 3 چیزیں ہمیشہ ٹیچر سے کوشچن کرتا ہوں کہ جب آپ کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جس کو ایجوکیشن لینگویج کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کہا جاتا ہے، کہ SLOs. اور میں ہمیشہ ایک ٹیچر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس ہے، SLOs ہیں، اس کی کمپوننٹس کیا ہے؟ اور میں بدقسمتی سے ہمیشہ سے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی میرا ڈائلاگ چلتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کام بہت کم ہو رہا ہے. اصل ضرورت مائنڈ سیٹ کی ہے. ہم اپنی ایجوکیشن سیکٹر میں بلڈنگ انفراسٹرکچر کے بجائے اگر ہم انسان سازی پہ توجہ دیں، اپنے اساتذہ کی اتنی تربیت کریں، اس کی ذہنی اپروچ کو اتنی بلند کریں کہ جب وہ کلاس روم میں ہو تو بچے کیا ہوں، ایک الگ دنیا میں پہنچے. وہ ٹیچر ان کو نئی چیزوں سے روشناس کرائیں. صرف سلیبس کی جو 150-60 کی جو پیجز ہیں اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کی سلیبس کو ختم کرنا، یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اور یقین جانیں میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں آج شیئر کروں گا، جو SLO کی بنیادی فرسٹ کمپوننٹ ہے وہ نالج ہے. اور ہماری سکولوں کے اندر دیکھ لیں تو ہم تھوک کے حساب سے نالج کو دل و دماغ کے اندر بھر رہے ہیں. اور سیکنڈ پہ ہمارے آتے ہیں اس کمپوننٹ، سیکنڈ پہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اور یقین جانیں آپ لوگ دیکھ لیں، ہمیشہ میں اپنے اساتذہ سے اور طلباء سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹنگ ہے، یہ ریڈنگ ہے، یہ اسپیکنگ ہے، یہ نالج ہے کہ اسکل ہے؟ ہمارے اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں، سر یہ نالج ہونی چاہیے، یہ اسکل ہونی چاہیے. دیکھیں، جب تک ہم ایجوکیشن کو نالج، اسکلز اور ایٹیٹیوڈ بیسڈ پہ، جس کو کہتے ہیں کہ انسان سازی، اور اس پوری کمپوننٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز انسان بنانا ہے، جس کو ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور آپ کے نصاب کے اندر ایک SLO کے اندر، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے اندر، جب تک آپ ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کریں گے، کوئی ٹیچر اپنی فرض سے اگر وہ یہ دعویٰ کرے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، تو میں یقیناً کہوں گا کہ آپ نے اپنے فرض ادا نہیں کیے ہیں. آپ نے اپنے جو 3 بنیادی فرائض تھے، آپ نے بچے کو نالج بھی دینا تھا، آپ نے بچے کی اسکل کو بھی ڈیولپ کرنے تھے، اور آپ نے بچے کی سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے کہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ ہے، بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہے. انسان سازی کو اگر آپ نے ترک کر دیے ہیں تو کسی عالم نے، کسی ٹیچرز نے اپنی رسپانسبلٹی کو پوری نہیں کی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خصوصاً ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس لگے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم ہم USAID کی جو پروجیکٹ پہ ہم یہاں پہ رن کرتے رہے، تو یقین جانیں اس سیکٹر میں اتنی کام کی ضرورت ہے، شاید کسی اور سیکٹر میں کام کی ضرورت نہ پڑے. اور جہاں تک جو تعلیم کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ اپنے اساتذہ اور طلباء سے، ہمارے یوتھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سکول میں کتنے وقت کے لیے بھیجتے ہیں؟ 24 گھنٹے ایک دن میں ہمارے پاس ہیں. اس 24 گھنٹوں میں موسٹلی ہمارے بچے سکولوں میں ہوتے ہیں 5 گھنٹوں کے لیے، 5.5 گھنٹوں کے لیے. باقی 18 گھنٹے کہاں پہ ہوتے ہیں؟
یا تو گھر پہ ہوتے ہیں یا گلی میں ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں یا پلو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. تو کیا یہ اساتذہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آ کے آپ کے محلے کو بھی سنبھالیں, آپ کے گراؤنڈ کو بھی سنبھالیں, آپ کے گھر کو بھی آپ کی خانقاہ کو, آپ کے مسجد کو بھی سنبھالیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایجوکیشن کے اندر اساتذہ کی رسپانسبلٹی کو اگر میں 100 میں سے نمبر دے دوں تو یقین جانیں ہمارے اساتذہ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ only 20% بنتے ہیں آؤٹ آف 100%. باقی 80% رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ سوسائٹی کی ہے, پیرنٹس کی ہے, ہماری ہے. کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہوم ورک گھر پہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نہیں پتا, بچہ کس کے ساتھ پھر رہا ہے نہیں پتا, بچے کی سوسائٹی کیا ہے وہ نہیں پتا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو سکول والے بیچارے کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہیں نہ کہ انسٹیٹیوشن کی. اور یقین جانیں جب تک ہم بیہیویئر کو دیکھیں 5 گھنٹے کے اندر اساتذہ اپنے نصاب کو پڑھائیں گے, اپنے ایس ایل اوز کو کمپلیٹ کریں گے, یا آپ کے بچے کی بیہیویئر ڈیولپ کریں گے؟ یہ تو ہماری خانقاہیں ہیں, ہماری مساجد ہیں, ہماری پولو گراؤنڈز ہیں, ہماری گلیاں ہیں, ہمارے محلے ہیں, جہاں پہ آپ بچے کی انسان سازی کرتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو ایتھکس سکھاتے ہیں, اس کو اسلام سکھاتے ہیں, اس کو آداب سکھاتے ہیں, اس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سکھاتے ہیں. ابھی ہم ان چیزوں پہ یقین جانے دیکھ لیں تو میں بلغار دغونی کی کانٹیسٹ میں, غاڑی کی کانٹیسٹ میں, کھرکو کے کانٹیسٹ میں اگر میں بات کروں, تھلے کی کانٹیسٹ میں بات کروں, یقین جانے میرے خپلو کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس اس کے روم میں بیٹھا تھا, پیرنٹس آ گئے اور کہا کہ میری بچی کو 6 دن کی چھٹی چاہیے. تو پرنسپل نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اوپر گھاس کٹائی کا سیزن ہے, 6 دن کے علاوہ میرے گھاس ختم نہیں ہوتے, بچے یہاں پڑھتے رہیں گے تو میرا گھاس کون کاٹے گا؟ پھر اس پرنسپل نے کہا کہ سر یہ دیکھ لیں ہماری کمیونٹی کی بیہیویئر ٹورڈز ایجوکیشن. ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اپنی تعلیم کے اوپر, ہمیں اپنے وقت دینے ہوں گے تعلیم کے اوپر. اور میں اکثر کہتا ہوں, میں ایک پیرنٹس ٹریننگ میں شریک تھا, جب میں نے کسی پیرنٹس کو اٹھا کے اس کا پرسنل بجٹ کو ڈسکس کیا تو یقین جانے اس کے مال مویشیوں کے اوپر جو اخراجات تھے, اس کے اپنے پرسنل جو خواہشات ہوتے ہیں, گھومنا پھرنا, بریانی کھانا, کڑھائی کھانا, اس طرح کی بجٹ اگر ہم نے دیکھ لیے تو یقین جانے بچوں کے اوپر جو وہ بجٹ خرچ کر رہے تھے وہ بہت کم تھے. اپنی اوپر مال مویشیوں کے اوپر, سیر سپاٹوں کے اوپر اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو میں عرض یہ کروں گا, امید سوسائٹی یہاں پہ ماشاءاللہ ایک امید ہے. میں بہت خوش ہوں ان لوگوں سے, جب سے ان لوگوں نے اپنی اس اسٹرکچر کو بنائے ہیں. یہ لوگ واڑی میں آئے, مجھ سے ملاقات کی, اور میں نے ان کو اس وقت بھی وعدہ کیا تھا, آج بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعلیم کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس میں کافی سبق پوشیدہ ہے. ایک بچہ تھا اسکول میں, جو میں کنذہن نہیں کہوں گا, لیکن ان کے سکولز کے جو ایڈمنسٹریشن تھے یا جو ایڈمنسٹریٹو پرنسپل, اس کے ٹیچرز اس بچے کو سمجھتے تھے کہ وہ بہت کنذہن ہے. اس بچے کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کلاس روم میں آتے تھے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کے نہ لیکچر سنتے تھے نہ کام کرتے تھے, وہ باہر اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے, کھڑکی سے باہر دیکھنا چیزیں پہ. سکول والے تنگ آ گئے, پیرنٹس کو خط لکھا. بدقسمتی سے اس کے والد صاحب زندہ نہیں تھے, وہ مر گئے تھے, صرف اس کی والدہ زندہ تھی اور وہ بھی ان پڑھ تھی. ہوا کیا, سکول والے تنگ آ کے پرنسپل نے اس بچے کو, انہوں نے پوری میٹنگ بلا کے اس بچے کو سکول سے نکالنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو سکول سے اسٹک آؤٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے اس پہ ڈیسیجن لی اور ایک لیٹر لکھا, لفافے میں بند کر دی, سٹیپل لگا دی, اور بچے سے کہا کہ بیٹا آج آپ اپنے ماں کے پاس جائیں اور یہ لیٹر اپنے ماں کو دے دیں. بچہ بیگ لے کے صبح ٹائم پہ سکول سے واپس گھر پہنچتا ہے, اپنے امی کو وہ لیٹر تھما دیتے ہیں, تو امی لفافے کو کھول کے وہ لیٹر پڑھتے ہیں تو اس کے ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو وہ معصوم بچہ پوچھتا ہے کہ اماں اس لیٹر میں لکھا کیا ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ اس موقع پہ اس ماں نے کیا کہا کہ بیٹا تم اتنی ذہین اور اتنا عظیم بچہ ہو کہ تمہاری ذہانت کے لیے یہ سکول چھوٹا پڑ رہا ہے, لہٰذا آپ کی ماں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اس چھوٹی سی سکول میں میرے بچے کو بھیج دوں, آج کے بعد آپ میرے گھر پہ پڑھو گے. اور اس دن سے اس بچے کی آخری زندگی تک اس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا. لیکن اس دن اس کی ماں نے عزم کی تھی کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی اور میں دنیا کے انشاءاللہ سب سے عظیم ہستی بنا کے رہوں گی. اس ماں کی عزم آپ دیکھ لیں. وہ بچہ وقت گزرتا جاتا ہے, گھر پہ وہ تعلیم حاصل کرتی ہے, ماں اس کو توجہ سے ہر چیز اس کو پرووائڈ کر رہی ہے.
ایک دن آتا ہے کہ وہ بچہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اور وہ دور اپنے گھر سے باہر کسی پہ جاب کرتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی کام ہے، اتنی ریسورسز ہیں، اتنے پیسے آئے ہیں کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا. اپنے ماں کو ہر مہینہ وہ اخراجات بیچتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں سے مل نہیں پاتے. ایک دن اس کو ایک لیٹر موصول ہوتا ہے، تمہاری ماں کی وفات ہو گئی ہے، لہٰذا فوراً گھر آ جائے. دوسرے شہر سے اپنے گھر پہنچتے پہنچتے اس کی ماں دفن ہو چکی تھی. وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور امی کی صندوق کھولتے ہیں تو اس کے سارے پرانے بوسیدے کپڑوں میں سے وہ لیٹر مل جاتا ہے اس کو، اور وہ جب لیٹر کھول کے پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بہت کن ذہن ہے، ہمارا اسکول میں تمہارے بچے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، آج کے بعد ہم تمہارے بچے کو نکال رہے ہیں. وہ سائنٹسٹ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے تک وہ اس کمرے میں ماں کی صندوق کے پاس وہ روتا رہا. ماں قبر میں دفن ہو چکی. وہ کون تھا؟ یہ جو بلب آپ کے سامنے جل رہے ہیں نا، یہ بلب، یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ روشنی دے رہے ہیں. اس کو ایجاد کرنے والا وہ عظیم سائنٹسٹ تھامس ایلوا ایڈیسن کی کہانی ہے، جس کو کسی سکول نے نہیں پڑھایا، کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ اس کی والدہ نے پڑھائی اس کو. اسی کی آج ثمرات ہمارے گھروں میں، ہمارے مسجد میں، ہم ہر جگہ پہ، سڑکوں پہ، پارکوں پہ، ہم اسی کا جو ایجاد ہے، یہ بلب جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اس کی ایجاد ہے. میں عرض کروں گا کہ جب تک ہم اپنے سوسائٹی کو، معاشرے کو، پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہمارے تعلیمی ادارے پرفارم نہیں کریں گے. ٹیچر لاکھ کوشش کریں، اور بھائی صرف ٹیچر کی بس کی بات نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کی بس کی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ کوستے ہیں محکمہ تعلیم کو، ہم ڈپٹی ڈائریکٹر کو کوستے ہیں، ہم ڈائریکٹر کو کوستے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کوستے ہیں، لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹی کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ میرا عزم ہے، میرا یقین ہے اور میرا امید ہے انشاءاللہ ایک دور ایسا آنا چاہیے اور ہمیں اس دور کو لانا چاہیے کہ ہمارے ریسورسز کے 80% رخ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ہماری انسٹیٹیوشنز کے ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہونی چاہیے. صدقہ خیرات ہم سب دیتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ یہ جو صدقہ خیرات کا جو رخ ہے، کائنڈلی یہ ذرا اس کا رخ بھی ذرا ہماری تعلیمی اداروں کی طرف موڑیں. جس طرح ہمارے عقیل بھائی نے، امید کے ہیڈ نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ہمارے سکولوں میں لیب نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، میں مانتا ہوں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کریں، آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ کو صحت کی سہولیات دیں، تعلیم کی سہولیات دیں. لیکن اگر اسٹیٹ پرووائڈ نہیں کر پا رہا تو ہم اسی کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے. ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے سوسائٹی کو اس ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں جو ایجوکیشن آپ کو تعصبات سے نکالے، جو ایجوکیشن آپ کو سٹینڈرڈ کی تعلیم دے، آپ کی مائنڈ سیٹ، آپ کے شعور کو ایولیوشن کی طرف لے کے جائیں. لیکن جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم آپس میں بٹے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو ہی کوستے رہیں گے، اور ہمارے آنے والے مستقبل، ہمارے یہ جو نونہال آج تھلے سے، کھرکو سے، سلنگ سے، ڈغونی بلغار سے یہاں پہ ہمارے جو نونہال تشریف لائے ہیں، ان کے مستقبل یوں ہی تباہ ہوتا رہے گا. اور میں خصوصاً ہمارے اس حلقے کی پورے یوتھ سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو سٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں ملی، مجھے سٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں ملا، تو میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ہم سے بڑے بھائی، ہمارے سوسائٹی اور ہمارے علاقے کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اگر ان بچوں کو، اگر یہ ہم سے جو لور ایج کے لوگ ہیں، اگر ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملی، ان کو سہولیات نہیں ملے، تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ میں، امید سوسائٹی کے جتنے ممبران اور ہمارے ایج کے جتنے یوتھ اس حلقے کے اندر ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. ہمیں مل کے چلنا ہوگا، ہمیں ریسورسز پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے مسائل کو ایڈریس کرنے ہوں گے. اور آج امید، واقعی میں امید بن کے الحمدللہ اس معاشرے میں اٹھے ہیں. میں ان سے توقع کروں گا کہ یہ لوگ انشاءاللہ اپنے کام کو مضبوط کریں گے، مزید آگے بڑھائیں گے. اور میں سوسائٹی سے یہی انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ان کو ریسورسفل بنائیں گے، اور ان کی جو بھی مجبوریاں ہیں، محرومیاں ہیں، اس تنظیم کی ہم انشاءاللہ سب مل کے پورا کریں گے. اور میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت ہی
ڈسٹنگوش گیسٹ حضرات موجود ہیں، ان سے بھی ہم سننا چاہیں گے، خصوصاً ہمارا ڈپٹی کمشنر صاحب لاہور جو پاکستان کی مادر علمی ہے، جہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہیں، ہمارے لوگ بھی، ہمارے بچے بھی کافی لاہور میں پڑھتے ہیں، آتے اسلام آباد میں پڑھتے ہیں، تو ہم ذرا ان سے بھی سننا چاہیں گے کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں کیا ٹپس دیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت 59 راؤنڈ اباؤٹ گلگت بلتستان کے کمپٹیٹیو ایگزامز ہمارے سروں پہ ہیں۔ میں امید کروں گا کہ کم از کم سب ڈویژن دغنی سے 3 لوگ تو اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں یار، غواڑی سے ایک تحصیلدار تو بن جائے نا، کیرس سے کم از کم ایک ایس او تو بن جائیں، سیکشن آفیسر تو بن جائیں۔ تو یہ میری امید ہے، میری خواہش ہے کہ ہمارے بچے اپر پوسٹوں پہ چلے جائیں، کمپٹیشن کریں، اور کمپٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، وقت کی، پیسوں کی اور ساری چیزیں جب تک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ میں اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، میں امید سوسائٹی کو، جنہوں نے یہ سارے ایونٹس، کیونکہ میں بھی ان چیزوں میں انوالو رہا ہوں، ان پہ بڑے ایکسپینسز آتے ہیں، میری طرف سے امید سوسائٹی کو میں 10,000 روپے ان کی ایونٹ کے حوالے سے میرے طرف سے میں اعلان کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ میں ان کو دوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں تمام قسم کی تعصبات، علاقائی، فرقہ وارانہ، نسلی، لسانی، ان چیزوں سے نکل کر اوورال ہمارے معاشرے کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے محلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہماری ماؤں کی، ان کی ڈیولپمنٹ کے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔